اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے آسمانوں کے رب، اے زمین کے رب، اے عرش کریم کے رب، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ تو عظمت والا بردبار ہے، تو رحمان، تو رحیم، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس۔ غرض تمام صفاتیں اور تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ یا الہی، ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما اور ہمیں پورے رمضان کی نعمتوں اور انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے ساری کائنات کے اکیلے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک، آج کی بابرکت رات اپنی شان کے مطابق اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا الہی، ہم جانتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، لیکن تیرے کرم کے طلبگار ہیں، تیری بخشش کے امیدوار ہیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، پر تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ اے مالک، ہم سیاہ کار ہیں، مگر ہیں تو تیرے ہی بندے، کہاں جائیں گے اگر تیری رحمت چھن گئی۔ یا اللہ، ہم گنہگار سہی، لیکن ہمارے سارے گناہ مل کر بھی تیری رحمت سے بڑے نہیں۔ تیرے خزانے تو لامحدود ہیں نا مالک، تو اپنا رحم فرما۔ آج کی بابرکت رات ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ، تمام ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ بلا شبہ تو بہترین بخشش کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، ہمارے نیک اعمال کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے ہمیں دبا رکھا ہے۔ ہماری امیدوں کی درازی نے ہمیں نفع سے محروم کر رکھا ہے۔ دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، اور ہمارے نفس نے ہمارے گناہوں اور ہماری ٹال ٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ، زندگی کے ہر لمحے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، ہمیں شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا الہی، ہم بہت کمزور ہیں، بہت پست ہیں، ہمارے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم نفس اور شیطان سے بچ سکیں۔ ہمیں اپنی بہترین مدد عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تھک گئے ہیں خود کو جھوٹی تسلیاں دیتے دیتے کہ اب کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو، مگر ہم بہت کمزور ہیں۔ یا رب، ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے ساتھ ہی ہے، ہم ہی دور ہوتے جا رہے ہیں تجھ سے، اور یہ اذیت موت سے بڑھ کر ہے۔ یا الہی، ہمیں اپنے لیے خالص کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا قرب عطا کر دے، ہمیں اس نفس کی قید سے آزاد کر دے۔ اے اللہ، ہمارے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو اب ختم کر دے، ہمیں ہمارا سکون واپس کر دے۔ یا اللہ، ہمیں صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور ہم پر یہ کرم بھی کر کہ ہم ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکیں۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تیرے علاوہ ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں، تجھ سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ سو اے مہربان رب،
ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے دل میں دنیا کی وحشت اور اس کی تنگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہر وہ خوف جو ہمارے دل میں مقیم ہے، ہر وہ کمزوری جو ہمیں توڑتی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں رلاتی ہے، اسے ہم سے دور کر دے۔ یا الہی، ہماری یہ آنکھیں تو بس رونا ہی جانتی ہیں، اس پانی میں ٹھہراؤ نہیں آتا۔ یا رب، ہمارا یہ رونا اس دنیا اور اہل دنیا کے دیے غموں کے بجائے اپنے لیے خالص کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دے، ہمیں مضبوط کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ہمارے مستقبل میں غمگین نہ کر، ہمارے معاملے کو مشکل نہ بنا، اور ہمارے بند دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں تھکاوٹ کے بعد راحت عطا فرما، غم کے بعد خوشی عطا فرما، اور صبر کے بعد اجر عطا فرما۔ یا رب، ہمیں وہ صبر عطا فرما جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، ہمیں اپنی وہ رحمت عطا فرما جو ہمیشہ جاری رہے۔ یا اللہ، ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو صرف تیری طرف جاتا ہو، ہمیں وہ کامیابی عطا فرما جو تکبر سے پاک ہو، ہمیں وہ رزق عطا فرما جس میں برکت ہو۔ یا الہی، ہمارے بڑھاپے تک اور ہماری زندگی کے ختم ہونے تک ہماری روزی میں فراخی کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے سبب بکثرت حلال اور پاکیزہ رزق و روزگار عطا فرما، ہمیں اتنا حلال رزق دے کہ حرام کے خیال تک سے بچ سکیں۔ اے جلال و بزرگی والے رب، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا، ہمیں اپنے لامحدود خزانوں سے عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں محتاجی، لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا، ہماری پردہ پوشی فرما، اور ہماری گھبراہٹ کو بے خوفی اور اطمینان میں تبدیل فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہر طرح کے غموں، پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے اپنی رحمت کے صدقے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ یا اللہ، ہماری تمام چھوٹی بڑی، موذی جان لیوا جسمانی اور روحانی بیماریوں کو صحت عطا فرما۔ یا الہی، ہمیں تمام ناگہانی آفات، ناگہانی حادثات، ناگہانی اموات اور تمام نقصانات سے محفوظ فرما، ہمیں ہر طرح کی بربادی سے بچا۔ اے اللہ، ہماری تمام تر پریشانیوں اور تکالیف کو خوشحالی اور خیر و برکت میں بدل دے، ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ جی، ہمیں قلب سلیم اور نفس مطمئنہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام مجبور لوگوں کی مجبوریوں کا خاتمہ کر دے، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما۔ یا اللہ، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی تمام جائز مرادیں اور ضرورتیں اور حاجتیں پوری فرما۔ یا الہی، تمام بے روزگاروں کو اچھا بابرکت روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور مکمل صحت اور تندرستی عطا فرما۔ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کے بوجھ کو دور کر دے۔ اے پاک پروردگار، جن بچوں بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے، انہیں بہترین جوڑ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری عزت کا باعث بنے۔ اے مالک، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، تمام بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما۔ میاں بیوی، اولاد، بہن بھائی، دوست احباب، غرض تمام رشتوں میں خلوص اور محبت پیدا فرما۔
ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل غنی کر دے، غریبوں مساکین کے لیے ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا کر دے اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے باپ، بھائی، بہنیں، بیٹیاں غرض جو بھی پردیس میں اپنے بال بچوں کی خاطر، اہل و عیال کی خاطر، اپنی پڑھائی اور روزگار کی خاطر مقیم ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان کے لیے پردیس کی سختیوں اور تکلیفوں کو آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ ہمارے والدین کی عمر دراز فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا الہی جو تیرے دین کے لیے سچائی سے لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرما، انہیں فتح عطا فرما۔ بے شک تو بہترین مدد کرنے والا اور فتح دینے والا ہے۔ اے پاک پروردگار ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھ جو ہم سے حسد کرتے ہیں، ہم پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور جو ہمیں دھوکہ اور فریب دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق مجازی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے اور ہمارے دلوں کو عشق حقیقی یعنی اپنے خالص عشق سے سرشار کر دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی گہرائیوں میں ڈوبنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دل کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اے اللہ ہمیں عابد اور سحرخیز بنا دے، ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر، ہمیں نیکی، حیا اور کامل ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی استقامت عطا فرما، ہمیں اپنی محبت دے کر نیکیوں میں سبقت لے جانے والا کر دے۔ اے اللہ ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، دل میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی قدر و شان ہو۔ یا اللہ جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ یا اللہ یہ دنیا تو ایک فانی و عارضی متاع ہے، تو ہمارے دل میں آخرت کی فکر ڈال دے۔ یا اللہ پاک ہمیں قبر و حشر کے دن کی سختی کی فکر سے غافل نہ کرنا اور ہمیں ان تمام مقامات کی رسوائی سے بچانا۔ یا اللہ جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ یا اللہ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن ہم سے آسان حساب لینا اور ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گوشت، خون اور ہڈیوں کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور غضب سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اور جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا تو ہمیں اپنے ولیوں اور اطاعت گزاروں میں شامل کر دینا۔ اے جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے رب، ہمیں موت و نزا کی سختی، وحشت اور دہشت اور قبر و آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچانا۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کو بخش کے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ یا اللہ پاک قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرمانا
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے قبول فرمانا۔ اے رب عظیم، روز محشر ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمارا بھرم رکھنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ یا اللہ، جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ یا رحمت العالمین، ہم تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تیری عطاؤں سے بہت ہی کم ہے۔ تیری رضا سے ہمیں زندگی میں ایک اور ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس رحمتوں، مغفرت اور بخشش والے ان ایام میں تیری بھرپور عبادات سے ان نوازشات کو سمیٹ سکیں۔ یا الہی، نہیں معلوم کہ ہم رمضان کا حق ٹھیک سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں، پر ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں ان کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، آج کی رات ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری توبہ کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنے رحم سے، اپنے کرم سے ہمارے والدین، اولاد، اہل و عیال، دوست احباب، رشتہ داروں، غرض تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔